أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن کی پہلی سورہ ہے، ایک دعا ہے اور پورا قرآن اس کا جواب ہے، اس کی تفسیر ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے، عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، کافی لوگوں کو اس کا معنی بھی آتا ہے، لیکن پوری طرح اس کا جو پیغام ہے، اس کا جو مفہوم ہے یا اس کا عملی پہلو ہے، اس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ اور ایک خاص بات جو اکثریت کو معلوم نہیں ہے اس سورہ کے بارے میں، یہ کتنی اہم سورہ ہے۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام بھی اترے ہوئے تھے زمین کے اوپر، نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اوپر آسمان سے ایک بہت ہی عجیب سی آواز آئی، اور جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی زمین کے اوپر نازل نہیں ہوا ہے۔ پھر وہ فرشتہ قریب آیا اور سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں، 2 نور آپ کو عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے، کسی نبی کو یہ 2 نور نہیں عطا کیے گئے، یہ خاص طور پر آپ کے لیے ہیں۔ اور ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی اہم سورہ ہے۔ یہ سورت جس کو سمجھ میں آ گئی، یقین کرو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور پورا قرآن اس کی سمجھ میں آ جائے گا، پورا زندگی کا مقصد اس کو سمجھ میں آ جائے گا، تمام انبیاء کی دعوت اس کو سمجھ میں آ جائے گی، جنت کا راستہ اس کو دکھائی دینے لگے گا، جہنم سے بچنے کی اس کو فکر ہوگی۔ اتنی اہم سورہ ہے۔ اس کے لیے ایک خاص بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا ہے۔ یہ بالکل آدھی آدھی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو عام طور پر ہم یہی محسوس کرتے آئے تھے، یعنی بچپن سے ایک بس ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو سن لیتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں صرف اللہ تعالیٰ اس کو سنتا نہیں ہے بلکہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے اسنا لعبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف کی ہے، اس نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ فیصلے کے دن کا حاکم ہے، پورا کا پورا فیصلہ ایک ذات کے اختیار میں ہوگا، وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، وہ جس کو چاہے بغیر سزا دے کے معاف کر دے۔ شفاعت کا جو معاملہ ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے اختیار میں ہوگا، جس کو معاف کرنا چاہے گا۔
اس کے لیے یہ ایک راستہ نکالا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، شفقت ہے، اور جس کو کہا جائے گا کہ اس کے لیے کچھ سفارش کرو تو اس کے لیے وہ عزت ہوگی۔ یاد رکھنا، جس کو مالک عذاب دینا چاہے گا وہ تو کسی کو کہے گا بھی نہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس دن اپنی طرف سے شفاعت کرنے کے لیے بھی کہے کہ میں کسی کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، اتنی بھی کسی کے اندر جرت نہیں ہوگی جب تک مالک نہ کہے ہاں تم اٹھو اور بات کرو۔ اور پھر مالک پر بتا وکالا سوابا، یہ شہنشاہ کی عدالت ہوگی، اور عدالت کا یہاں دنیا میں بھی آپ کچھ محسوس کریں کیا ماحول ہوتا ہے، ذرا سی بھی بات اگر کر دی جائے تو فوراً توہین عدالت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ وہ شہنشاہ جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کی عدالت کے اندر مالک فرماتا ہے وکالا سوابا، جس کو میں کہوں گا بولو، اور وہ بالکل نپی تلی ججی تلی بات کہے گا۔ کسی مجرم کے لیے وہ اپنی زبان کھولے سوال ہی پیدا نہیں۔ اس انداز سے بتایا کہ مالک یوم الدین ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا ہے، اور اب ایسا تعلق قائم ہو گیا ہے بندے کا اپنے مالک کے ساتھ۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تیری عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان طے پا گیا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک کنٹیکٹ ہو گیا ہے، عہد و پیمان ہو گئے ہیں، اب میرا بندہ جو مانگے گا دوں گا۔ اعلان فرما دیتا مالک، اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اور یہ دعا چونکہ اللہ ہی نے سکھائی ہوئی ہے، اللہ نے یہ بندے کو کہا ہے کہ دیکھنا جب میری طرف سے ایک آفر ہو کہ اب مانگو، جو مانگو یہ دوں گا، تو دیکھنا کہیں میرا بندہ کوئی غلط چیز نہ مانگے جو اس کے خلاف ہو جائے یا اس کے لیے پوری طرح وہ فائدہ مند نہ ہو۔ اس لیے مالک نے پہلے سے بتا دیا کہ میرے بندے جب اس طرح کا ایک ماحول بنے تو ایک چیز میرے سے مانگنا، اور وہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ تو اس لیے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک چیز مانگتا ہے اپنے مالک و خالق سے، کیونکہ صراط مستقیم جس کو مل گئی اس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی۔ صراط مستقیم ایسی چیز ہے کہ آپ غور فرمائیے، اگر ایک بندہ اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے، صراط مستقیم نہیں ہے، اگر وہ پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہے تو بتاؤ کس کا کیا فائدہ، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر جب نہیں ہے تو پھر اس کے بعد دنیا میں رتبہ ہی لائے۔ اگر پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے اور صراط مستقیم نہیں ہے تو آپ خود سوچیں کس طرح گلشرے اڑائے گا، کس طرح وہ اپنے مال کو ضائع کرے گا، برباد کرے گا۔ صراط مستقیم اگر نہیں ہے، اور اگر اس کی اولاد ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اپنی اولاد کو بھی بگاڑے گا، اس کو الٹے راستے پر چلائے گا، تو آپ خود سوچئے ہر چیز صراط مستقیم کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اگر اس کے پاس اچھی صحت ہے، جوان ہے، لیکن صراط مستقیم نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو کہاں ضائع کرے گا؟ صراط مستقیم کا کیونکہ اس کو علم نہیں، تو وہ کتنی برائیوں کے اندر ملوث ہو جائے گا، کتنی فضول خرچیاں کرے گا اور ساری چیزیں کرے گا، کیونکہ صراط مستقیم معلوم نہیں۔ اس کا الٹ بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر کسی کو صراط مستقیم مل جائے، سیدھا راستہ اس کو مل گیا ہے، تو اگر وہ دنیا کا بادشاہ ہے یا کسی ملک کا بادشاہ ہے، خود سیدھے راستے کے اوپر ہے، اپنی پوری عوام کو، رعایا کو اس سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اگر اس کے پاس مال ہے اور اس کو صراط مستقیم مل گیا ہے تو وہ اپنا مال بالکل اچھی جگہ کے اوپر، رشتہ داروں میں، نیک کاموں میں صرف کرے گا۔ صراط مستقیم اگر اس کو مل گیا ہے تو اس کی اولاد ہے تو اس کو بھی اسی راستے کے اوپر چلائے گا، یا دیکھا دیکھی بھی اس کی اولاد اسی کے راستے کے اوپر چلے گی۔ صراط مستقیم اگر مل گیا ہے، اس کی صحت اچھی ہے، تو اپنی جان کو کس طرح نیک کاموں میں لگائے گا، آگے بڑھے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کتنی اہم چیز ہے، ہمارا مالک کتنا حکیم ہے اور ہمارا کتنا خیر خواہ ہے۔ اس لیے مالک نے کہا کہ دیکھو اب بالکل جب میں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو مانگو میں دوں گا،
تو میرا بندہ صراط مستقیم مانگ رہا ہے، اور پھر پورے شعور کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بس جس طرح عام طور پر لوگ ہیں کہ صراط المستقیم، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس کی آگے تشریح ہے کہ بندہ پوری طرح اعلان کر رہا ہے کہ میرے مالک، میں جو صراط مستقیم مانگ رہا ہوں، میں پوری طور پر شعور کے ساتھ اس راستے کو مانگ رہا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگ ہیں، امتحان میں وہ اچھے نمبر انہوں نے لیے، اس ایمان کے امتحان کے اندر وہ بہت آگے بڑھے ہیں۔ اور پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اللہ نے انعام یافتہ قرار دیا ہے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوئی ہے۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ انبیاء کا کیا کہنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، کتابیں نازل کی، شریعت دی، تو وہ تو بہت ہی زیادہ گویا نبی کی زندگی ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے۔ اور نبی کی زندگی دنیا کے اندر گویا اللہ کی ایک نشانی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی جو زندگی ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے چلنا پھرنا، دیکھنے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی کا بندہ ہے اور اسی کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی انبیاء کی ایک کیٹیگریز ہے، رسول ہے اس کے اندر۔ پھر بالکل انبیاء کے نقش قدم پر قدم چلنے والے جو دوسری کیٹیگری ہے وہ صدیقین کی ہوتی ہے۔ نبی کے بعد سب سے بڑا صدیق کا ہوتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، پھر سچ بولتا ہے، ہر سچ کے اوپر اس کے دل کے اوپر ایک جو ہے وہ یعنی ایک نقطہ لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ صدیق دل پر یعنی ایسا سچا ہوتا ہے کہ وہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اس قدر اس کی سچائی اس کی دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اتنا سچا وہ ہوتا ہے، سچوں کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، سچائی پر قائم رہنے والا ہوتا ہے۔ صدیق بننا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ صدیق اللہ پر ایسا بھروسہ کرتا ہے، اس کی ایک بہترین مثال ابو بکر صدیق ہے۔ ان کی زندگی کے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ عقل کو حیران کر دینے والے ہیں کہ واقعی یہ صدیق ہوتا ہے۔ 2-3 واقعات تو ایسے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر وہ کتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا تھا، صحابہ کے اوپر کیا گزر رہی تھی، اس وقت بالکل ہوش و حواس میں کتنا بڑا فیصلہ انہوں نے کیا اور کہا الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ کہ سن لو، کس انداز سے دیکھیے، ذرا انداز دیکھیے ابو بکر صدیق کا، ذرا یقین دیکھیے، یقین کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ دل کے اندر اترتی ہے کہ سنو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، بندگی کرتا تھا، اس کے دماغ میں اگر یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو کبھی وفات نہیں ہوگی، تو آج سن لے کہ اگر ان کو خوش کرنے کے لیے، یعنی ان کی ذات کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوا تھا یا نمازیں پڑھتا تھا یا حج یا جہاد کرتا رہا، صرف نبی کی شخصیت کو خوش کرنے کے لیے، تو آج اس کا معبود تو بہت ہو گیا، آج کے بعد کیا کرے گا؟ اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی سے محبت کرتا رہا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی کا ساتھ دیتا رہا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نبی کے اشاروں کے اوپر دوڑتا تھا، تو وہ سن لیں اس کا معبود حی القیوم صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس پر موت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اجر دے کر رہے گا۔ تو پوری امت کو ایسے سنبھالا گیا انہوں نے، کیونکہ وہ صدیق تھے۔ اس کے بعد جب سلسلہ شروع ہوا ہے منکرین زکوٰۃ کا، تو مشورہ دیا گیا کہ دیکھو یہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، سب کچھ اسی طریقے سے کرتے ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں دیتے جس طرح زکوٰۃ دینے کا انداز ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں نے قبیلوں نے کہہ دیا کہ ہم بالکل زکوٰۃ دیں گے، لیکن ہم خود پہلے تو نبی ہوتے تھے وہاں مرکز کے اندر، تو ہم اپنی زکوٰۃ وہاں بھجوایا کرتے تھے، اب ہم اپنے علاقوں کے اندر زکوٰۃ اکٹھی کریں گے اور ہم خود اپنے علاقوں کے اندر تقسیم کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اچھا سسٹم کو تبدیل کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر نبی علیہ السلام کے دور میں وہ زکوٰۃ دیتے تھے اور ایک اونٹنی دیتے تھے، ساتھ نکیل بھی دیتے تھے، رسی بھی دیتے تھے، اور اب وہ کہیں کہ ہم اونٹنی تو دینے کے لیے تیار ہیں، ابھی تو کہہ رہے نہیں دیں گے، اگر دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں اور ساتھ رسی نہ دیں تو ابو بکر صدیق ان کے خلاف جہاد کرے گا، میں اکیلا چاہے ان کے خلاف۔ یہ ہوتا ہے سچائی کی علامت، بالکل آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ بعد میں ایسے پھر ماحول پیدا ہوئے کہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اگر
میری زندگی کے پورے اعمال ابو بکر صدیق لے لیں اور یہ والا عمل مجھے دے دے جو انہوں نے استقامت کا فیصلہ کیا ہے۔ جب استقامت کا معاملہ ہوتا ہے پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے، جب بالکل دین دیکھا جاتا ہے، ہمارے مالک کی مرضی کیا ہے، ہمارے مالک کے دین کی مرضی کیا ہے، جب یہ انداز دیکھا جاتا ہے پھر تعداد کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ صدیق کے حصے میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات ہیں۔ پھر جب وہ موتا کے لیے لشکر بھیجا گیا، نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تھا اسامہ بن زید کو اس کا سالار بنا کے بھیجنے کے لیے، یہ تیاری ہو رہی تھی اور نبی علیہ السلام کی انہیں دلوں کے اندر وفات ہو گئی۔ اور پھر اس طرح کچھ قبیلے مرتد ہونا شروع ہو گئے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس لشکر کو آپ روک دیں، ذرا حالات اپنے ٹھیک ہو جائیں گے پھر معاملات آگے کریں گے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہ جس لشکر کو نبی علیہ السلام تیار کر کے گئے ہوں، بھیجنے کا ارادہ فرما چکی ہوں، میں اس کو روک دوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ صدیق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا معاملہ، لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کے ارادے بڑے مضبوط ہیں تو یہ تو بھیجنا ہی بھیجنا ہے انہوں نے کہا چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ اسامہ بالکل ایک نوجوان ہے، بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے یہاں سردار بھی ہیں بیچ میں مدینے کے لوگوں کے، تو اب وہ ان کے انڈر جائیں گے تو ذرا عجیب سا لگتا ہے، چلو اس طرح کریں کسی بڑے تجربہ کار کو سالار بنا دیں اور اسامہ کو اگر۔ تو ابو بکر صدیق جوش میں آ گئے کہ اچھا اب میرے سے یہ امید رکھتے ہو کہ جس کو نبی علیہ السلام سالار مقرر کر دیں میں اس کو بدلی کر دوں، اب میرے سے یہ کروانا چاہتے ہو؟ کس انداز سے استقامت دکھائی، کیونکہ وہ صدیق ہے۔ صدیق ایسا ہوتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا تعداد کی، وہ پرواہ نہیں کرتا کسی کے روب کی، کسی کے دبدبے، وہ خالص اللہ کی رضا دیکھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا درجہ ہوتا ہے صدیق کا۔ پھر شہداء ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دے دیا ہوتی ہیں، ان کا بھی بڑا درجہ اللہ کے ہاں اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس رکھی ہوئی ہے، اور سارے جتنے جنت الفردوس کے درجات ہیں وہ مجاہدین کے لیے ہیں، اور جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے کا دوسرے درجے تک زمین اور آسمان کی طرف فیصلہ، جنت الفردوس سے 100 درجے اندازہ لگائیے، اور اس کے علاوہ کثرت کے ساتھ جنتیں ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے درجات ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مجاہدین کے لیے ہے، جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا درجہ اونچا ہوتا جائے گا، اور جو آخری حد تک جائے گا اپنی جان تک قربان کر دے گا وہ جنت الفردوس تک جا کے پہنچ جائے گا، اندازہ لگائیے۔ تو یہ پھر عام صالحین ہیں، مومن ہیں، ان کا بھی بڑا درجہ ہے، ان کے لیے بھی بڑے انعامات ہیں، یعنی انہوں نے اس حق بات کو مان لیا، صرف اس توحید کی بات کو مان لینا، کیونکہ جب یہ توحید کی آواز اٹھے گی کچھ لوگ کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، دو باتوں میں سے ایک بات اس نے کہنی ہے، تبصرے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنہوں نے اس بات کو مان لیا یہ بات سچی ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، ڈرنے کے لائق نہیں ہے، توکل کے لائق نہیں ہے، بھروسے کے لائق نہیں ہے۔ یہ ساری ایمانیات کی باتیں اس کو سمجھ میں آ گئیں، اور پھر جو بھی فرائض اللہ کی طرف سے ہیں، 5 وقت کی صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، اور عمرہ اگر اللہ نے اس کو توفیق دیا، یا حج ہے، یہ سارے جتنے عمل صالح ہیں، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اور مہمان نوازیاں کرنی، یہ ساری چیزیں عمل صالح کے اندر آتی ہیں۔ لیکن اس نے اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کے اتنا جہاد نہیں کیا ہے، اس انداز سے نہیں کیا، لیکن اپنے حد تک فرائض اس نے پورے کیے ہیں، ان کے بھی بڑے اللہ کے ہاں درجات ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، مالک فرماتا ہے یہ ان کے اوپر میں نے انعام کیا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، ہمیں صدیقین کے راستے پر چلا، مالک نے اس دعا کے جواب میں پورا قرآن آپ کے سامنے کھول دیا۔ اچھا انبیاء کے راستے پر چلنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو میرے نوح ہیں کیسے عبد الشکور ہیں، 950 سال دعوت اللہ کرتے رہے، 950 سال، اندازہ لگائیے، ابھی تو ہمیں یہاں 40 سال بھی پورے نہیں ہوئے، 1 سال کم ہے، تو کیسے حالات ہیں، کس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک صدی گزر گئی، 100 سال کو صدی کہتے ہیں، ایک صدی گزر گئی، نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور پھر دوسری صدی گزر گئی، پھر تیسری صدی گزر گئی، کرتے کرتے 9 صدیاں بیت گئی، اور پھر 50 سال اور اوپر، اور ان کی دعوت ہماری طرح نہیں تھی کہ چلو 3 مہینے بعد یا سال بعد کوئی پروگرام رکھ دیں گے، یا جمعے تھوڑی بہت تقریر سن لیں گے۔ مالک فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا میں صبح شام ان کے جا کے ان کو تقریریں کرتا رہا، اور یہ نہیں کہ صرف تقریر کرتا تھا، جو بھی مجھے موقع ملتا تھا، کسی کے گھر جانے کا موقع ملے، کوئی اپنے گھر میں آئے، راستے میں کوئی اگر مل گیا ہے، چپکے اگر اکیلے میں بھی کسی سے بات کرنا پڑ رہی ہے تو بڑے آرام سے کہ کہیں چڑ نہ جائے، اس انداز سے دعوت دی ہے نوح علیہ السلام نے۔ اور پھر آخر میں جب
آخر میں معاملہ آیا ہے کہ انتہا ہو گئی ہے تو کہتے ہیں انی مغلوب فانتصر، میرے مالک اب میرا معاملہ ہے، انہوں نے مجھے دبا لیا ہے۔ اب ان کے بچے بھی جب مجھے دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، مالک ان کے اوپر ایسا عذاب لا، ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑ۔ ان کے بچے بھی جب گزرتے ہیں دیکھا شرک کرنے والے تو بالکل اپنے ان کے باپ دادا کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، پاس سے گزریں گے ہلکا سا کہہ دیں گے یا علی مدد، ہمارے ساتھ کوئی بولتے صرف چیڑنے کے لیے۔ تو اس انداز سے مالک کا پھر عذاب آیا اس کو۔ انبیاء کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے رکھے، کس انداز سے پوری قوم سے ٹکر لی ہے، والد صاحب سے اپنے گھر سے ابا جان کہہ کے بات ادب سے کر رہے ہیں، لیکن بات مضبوط کر رہے ہیں۔ کیوں ان کو پوچھتے ہو پکارتے ہو جو سنتے نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ اللہ الرحمن کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ کس طرح اپنے باپ کو دعوت دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، کسی نبی کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں، صبح شام کی دعوتیں، میرے بھائی شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیکھیں، اور خاص کر ہمارے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں۔ صادق اور امین ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ بات جب کہی ہے کہ مالک ہمارا اکیلا ہے، یہ لات منات حبل کی خدائیوں کو چیلنج کر دیا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کو پکارنا شرک ہے۔ وہ بھی یا رسول مدد کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے جو رسول گزرے ہیں۔ مشرکین مکہ کا کیا جھگڑا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہے۔ اس کے جواب میں کہا جاتا تھا نہیں یہ بات نہ کرو، تمہارا رب جو ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھے استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں، فیصلے۔ کہیں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ پوچھتے ہیں نظر نہیں آتا کہاں کدھر ہے آپ کا، ہمارے تو نظر آتے ہیں، کس اللہ کی بات کر رہے ہو؟ تو ان کو کہو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ پکارتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، فیصلہ صادر کرتا ہوں۔ تو ہمارا رب تو ایسا ہے، شارک سے زیادہ قریب، گونگے کی پکار کو سننے والا، خاموشی کی زبان کو سننے والا، ہر زبان کا خالق، اس کو چھوڑ کر بندوں کو پکارنا یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے۔ یہی دعوت اٹھی ہے اس علاقے کے اندر کہ دیکھو یا رسول مدد نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، یا غوث مدد کی پکاریں نہ لگاؤ، مرنے کے بعد ان میں زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، باقی تم زیادہ سے زیادہ جو تمہارا سہارا ہے کہ یہ نیک لوگ تھے۔ بھائی نیک لوگ تھے تو اسی وجہ سے نیک تھے کہ اللہ کو پکارتے تھے، اگر اللہ کو نہ پکارتے تو اللہ نے اسی قرآن کے اندر بتایا ہے، 18 نبیوں کی تعریفیں کی سورہ الانعام کے اندر، پہلے تعریفیں کی، اللہ تعالیٰ نے شاباش دی کہ بڑے میرے زبردست، بڑے حوصلے والے، ہمت والے یہ میرے انبیاء گزرے ہیں، جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے بڑے جو انبیاء ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک کو مذاق سمجھا ہے؟ اگر یہ بھی شرک کرتے اور توبہ کی توفیق نہ ملتی، میں ان کے سارے کارنامے زندگی کے اوپر سیاہی پھیر دیتا۔ اور پھر سورہ زمر کے آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے کہا، سورہ الانعام کے اندر تو ان کا ذکر کر کے اپنی طرف سے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا، اور سورہ زمر کے اندر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی جس طرح میں ابھی تمہیں کہہ رہا ہوں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف یہ وحی کی جا رہی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو وحی کی گئی، یعنی سارے انبیاء سارے رسول، اور جس طرح میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہی کہا کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ یہی ہم اپنے بھائیوں کو، یقین کے بزرگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچی ہے کہ کتنے نیک کام کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، تہجد گزار بھی ہو، روزے بھی رکھے، عمرے بھی کر کے آ گئے ہو، اور اپنے مالک کی بات سنو گے تو اگر تمہارے عقیدے کے اندر یہ شرک رہ گیا تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، کوئی ہماری ذاتی جنگ نہیں، اللہ جانتا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہماری، بات مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے جہنم میں تم جلو گے۔ یہ بات تو اللہ نے انبیاء کو بھی کہی ہے کہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے، اور اس کے بعد آئیں گے میرے پاس، ہمارا کام ہے حساب لینا، آپ کا کام بتا دینا، ہمارا کام حساب لینا۔ جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ زیادہ کیوں جہنم میں چلے گئے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو میری طرف سے حکم آ رہا ہے اس کو پھیلانے کے اندر، اس کو بتانے کے اندر اگر تم نے کمی کی کسی بندے کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ لوگ مخالف ہو جائیں گے، لوگ کہیں جان سے نہ مار دیں، اس طرح کے
ڈروں کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اگر جو میں نے کہا ہے اس میں کمی کی پھر تمہاری خیر نہیں۔ یہ انداز ہے اللہ کے بندوں، یہ مختصر سی دعوت ہے۔ الحمدللہ بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پہلے دل سے جو دعوت اٹھی تھی اس کے اندر کمی نہیں ہے، اس کے اندر استقامت رہی ہے، اس میں جوش اور جذبہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دعوت کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ یہ ایسی دعوت ہے اللہ کے بندوں، پریشانیاں تو ویسے بھی آتی ہیں دنیاوی لحاظ سے بھی، اور اس راستے میں اگر تمہاری موت، صرف آپ نے ارادہ کر لیا کہ میرا یہ دین ہے، اب میری کوئی اور پارٹی نہیں ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ یاد رکھنا پارٹیاں بے شمار پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں بھی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، یہ بھی پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹی ہے، کوئی پیپلز پارٹی ہے، کوئی پی ٹی آئی ہے، کوئی مسلم لیگ ہے، وہ بھی ہے، یہ حزب اللہ ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اور اس کے لیے کیا تمہاری گلی پکی کر دیں گے، تمہیں یہ دے دیں گے، اور اس پارٹی والوں کو مالک فرماتا ہے تمہیں جنت الفردوس دوں گا، تمہارے محلات جنت کی زمین سے 60 میل اونچے بنے ہوئے ہیں، اور ان ساری چیزوں کی صرف اتنی بات مالک نے مانگی ہے، دیکھنا میرے ساتھ شرک نہ کرنا، اس پر ڈٹ جاؤ۔ کیا مانگا ہے اللہ نے آپ سے بتاؤ؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور استقامت دکھاؤ، یہ مانگا ہے آپ سے۔ اللہ نے آپ سے انقلاب لانے کے لیے نہیں کہا، یاد رکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انقلاب لاؤ، میری حکومت قائم کر دو، اور یہ نہیں مطالبہ ہے اللہ کا، وہ تو جب اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ آپ سے اللہ کا اور مجھ سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے، بات سمجھ آ گئی ہے، اب تم نے استقامت دکھانی ہے، اب میرے اوپر یقین رکھنا ہے، میرے اوپر اعتماد رکھنا ہے، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی ہے، اور سوچو اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ یہ انداز ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شام کو مغرب کے بعد ہمارے انصر صاحب کے گھر میں اندر سے قرآن و حدیث ہے، اس میں بھی اپنے بھائیوں کو لائیں، ضرور وہاں بیٹھ کے سوال و جواب بھی ہوں گے، انشاءاللہ بات چیت ہوگی، تاکہ اگر کوئی بات آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف ہماری لگے، ہمیں سمجھاؤں بھی آپ کے بھائی، اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے تو پھر یقین کرو، پھر آپ ساتھ ہو اس کا، پھر آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ جاری رہے گی، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور ہماری کوشش تو یہ نیچے جہاں یہ مسجد بنی، ہمارے دوسرے گاؤں میں بھی مساجد بنے، اس طرح وہاں بھی مرکز قائم ہوں، اور اس طرح اللہ کی دعوت اٹھے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔